بدبخت اور مکروہ آدمی، میں یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کرتا، جو غزہ جنگ میں فلسطینیوں کے جلتے گھروں کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ اس منحوس کا نام لے کے میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اپنا جلتا ہوا گھر دیکھ کے وہ دھاڑے مار مار کے رویا۔ آدمیت کی سطح سے بہت ہی گرا ہوا کوئی جانور ہوگا۔ خنزیر میں بھی کچھ چند صفات ہوتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا۔ کوئی جانور، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا مکروہ آدمی تھا۔ غزہ کو جلتا دیکھ کے یہ خوش ہوا اور جلتے گھروں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا اس مکروہ آدمی نے، لیکن اپنا گھر جلا۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے، وطن کے لیے اور اہل وطن کے لیے۔ آگ نے امریکن جو اسٹیٹ ہے لاس اینجلس، اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ تفصیل کے مطابق آگ کی وجہ سے اب تک 150 ارب ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے۔ 12,000 کے قریب گھر جو ہیں وہ راکھ ہو گئے ہیں۔ جیل سے قیدیوں کو نکال کے آگ بجھانے پہ لگا دیا گیا ہے۔ دنیا کی مہنگی ترین جائیدادیں، یہ کیپ دیٹ ان مائنڈ، لاس اینجلس میں ہیں۔ ہالی ووڈ کے کچھ مشہور اداکاروں کے گھر بھی جل کے راکھ ہو گئے، جن میں ایک بدبخت اور مکروہ آدمی، میں یہ لفظ کسی کے لیے استعمال نہیں کرتا، ایک اداکار بھی ہے جو غزہ جنگ میں فلسطینیوں کے جلتے گھروں کا مذاق اڑایا کرتا ہے۔ اس منحوس کا نام لے کے میں اپنی زبان گندی نہیں کرنا چاہ رہا۔ اپنا جلتا ہوا گھر دیکھ کے وہ دھاڑے مار مار کے رویا۔ یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا، یہ آدمیت کی سطح سے بہت ہی گرا ہوا کوئی جانور ہوگا۔ خنزیر میں بھی کچھ چند صفات ہوتی ہوں گی، مجھے نہیں پتا۔ کوئی جانور، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے چند چھپکلی سمیت فوائد نہیں ہوتے۔ لیکن یہ جس ٹائپ کا انسان ہے، بڑے بڑے مکروہ اور غلیظ لوگوں کے بارے میں سنا ہے، پڑھا ہے، تاریخ بھری پڑی ہے۔ ویسے تو ماڈرن ہسٹری میں اتنا غلیظ اور مکروہ آدمی، یعنی میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا، میں سچی بات ہے کہ میں مسلمان ہوں یا پاکستانی ہوں یا فلانا، میں کچھ بھی نہ ہوتا، میرا تعلق کسی اور مذہب سے بھی ہوتا، غزہ میں جو کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، باقی چھوڑیں۔ اب فوج کے ساتھ مقابلہ کرے، قتل و غارت کرے، اٹس ناٹ امپورٹنٹ۔ میں نے عرض کیا نا جی کہ میں غیر مسلم بھی ہوتا، میں اتنا ہی کڑتا اس بات پہ۔ اس کی وجہ ہے 3-4 چیزیں نا مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ کچھ تصویریں ہیں جو میرے دماغ میں پھنس گئی، بچوں کی، معصوم چھوٹے بوڑھے، عورتیں، ان کی پراپرٹیز، پورا انفراسٹرکچر برباد کر کے رکھ۔ کتا یا بھیڑیا بھی ہو نا، اگر لاوارث بچہ پڑا وہ چیر پھاڑ نہیں کرے گا۔ جیسے ٹارزن ہے تو ایک میتھ نا، وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن بیسیکلی کیا ہے، ایک انسانی بچہ ہے جو جزیرے پہ، اس کو جانور پالتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا مکروہ آدمی تھا۔ غزہ کو جلتا دیکھ کے یہ خوش ہوا اور جلتے گھروں کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا اس مکروہ آدمی نے، لیکن اپنا گھر جلا تو رو پڑا۔ اس پوری کہانی میں لاس اینجلس، میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ یہ ہوا۔ غزہ کے بارے میں کوئی ایک ہوتا ہے مین اور اینیمل کا امتزاج، ایک ہوتا ہے خالص اینیمل، جانور۔ یہ اس سے بھی آگے کی کوئی مکروہ مخلوق ہے جس نے غزہ میں فلسطینیوں کے بچوں، خواتین کا قتل عام، میں اگین بات کر رہا ہوں،
دو گروپس بالغوں کے مسلح آپس میں ٹکراتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، میں نے اس پہ کبھی نہوشا نہیں، بس ٹھیک ہے، کمزور ہے تم اس کی قیمت ادا کرو، وہ بدماش ہیں دنیا کے، تم نے نہیں تیاری کی ہوئی، وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں تم سے آگے ہیں، تم بہت پیچھے ہو، بھگتو۔ کچھ بھی کرنے سے پہلے آدمی کو اپنا اسیسمنٹ کر لینا چاہیے۔ سو یہ باتیں علیحدہ ہیں، لیکن معصوم بچے بچیاں، خواتین، بوڑھے، کئی تصویریں میرے ذہن میں اٹکی ہوئی ہیں۔ میری اپنی دماغی حالت بھی اس لیے ٹھیک نہیں کہ ایتھوپیا میں جب قید پڑا تھا، آپ میں سے نوجوانوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، اس وقت ایک تصویر چھپی تھی کئی سال پہلے، آج تک میرے سامنے۔ ایک بچہ تھا، بھوک کی وجہ سے اس کا پیٹ غبارے کی طرح پھولا ہوا، بھوک کی وجہ سے، ہوا تھی کیا تھا مجھے، اس کی کسی امریکن فوٹوگرافر نے تصویر بنائی، کسی میگزین میں چھپی، لوگوں نے اتنی لعنت بھیجی اس پہ کہ بجائے اس کے کہ تو اس کی تصویر بنا کے بیچتا، تو نے اس بچے کو ہیلپ نہیں کیا، اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن یہ کوئی کمالی نسل کا جانور ہے، یہ مکروہ۔ تو ایک فلسطینی شاعر نے اس صداکار کو، اس بھانڈ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اپنا گھر جلتا دیکھ کر کیسا لگتا ہے۔ بہرحال انسانوں میں اس طرح کے گھٹیا اور تھرڈ ریٹ قسم کے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن انسانوں میں نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یہ آدمیوں سے بھی کوئی نچلی، یہ مینیملز، مین اور آدمی، اینیمل اور مین کا امتزاج کہہ لیں، یا سب مین، انسان ہونے سے 10 قدم نیچے، اور کوئی کتا بلا ہونے سے کوئی 1 2 قدم، بلکہ کتے بھی حرکت نہیں کرتے۔ اگلی خبر ہے جی، سبحان اللہ، کیا خبر ہے، طبیعت خوش ہو گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے دوبارہ سے سیاسی طور پہ ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کتنے بھائی ہو، چتر پڑ چکے تھے کافی، انہوں نے کہا جی ہم 6 ہیں، انہوں نے کہا تسی 16 بھی ہوندے تھے کی کرنا ہے، ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کیا، بہت اچھی، اور پیر سے روزانہ کی بنیاد پہ سیاسی سرگرمیاں شروع کریں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میرا اس پہ تجزیہ جو میں پہلے اپنے سما کے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں کر چکا ہوں، کرنا تو کیا ہے، بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے بدھ سیا کر، چلا جاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سانس پھول جاتا ہے، پھیل پھول گئے، اچھا۔ لیکن ایک بات یاد آپ رکھنا، مستقبل قریب میں اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، بلکہ اس وقت مجھے بھی یاد کرا دیں، چونکہ میری یادداشت تھوڑی کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ مستقبل قریب میں کچھ ہونے والا ہے، اور یہ وہ چراغ ہے نواز شریف جو آخری بار بجھنے سے پہلے بھڑکنے کی کوشش کرے گا۔ Something is going to happen in this country چند ماہ کے اندر جس کی تیاری اپنی صاحب ڈنڈ بیٹھ کے لگانے کے کریں گے۔ I wish him luck، تو لیکن ہونا ہوانا کچھ نہیں۔